اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ حاضرین و سامعین، ایک بار پھر ماہ مبارک رمضان میں پڑھی جانے والی مختصر دعاؤں کی توضیح کو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج 24واں دن ماہ رمضان مبارک کا تمام ہونے کو آیا ہے، اور آج کے دن مختصر دعاؤں میں ہم خداوند عالم سے کچھ اس طرح سے اپنی حاجت کو طلب کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم انی اسألک فیہ ما یرضیک واعوذ بک مما یؤذیک واسألک التوفیق فیہ لأن اطیعک ولا عاصیک یا جواد السائلین۔ بار الہ، اس مہینے میں تجھ سے ایسی بات کا سوال کرتا ہوں جو تیری خوشنودی کا باعث ہو، اور تجھ سے پناہ کا طالب ہوں ایسی چیزوں سے جو تیری ناپسندیدگی اور اذیت کا سبب ہوں، اور اس مہینے میں تجھ سے توفیق مانگتا ہوں کہ تیری اطاعت کروں اور تیری نافرمانی نہ کروں۔ اے سوال کرنے والوں پر سخاوت کرنے والے، یعنی ان کے سوالوں کا جواب دینے والے۔ اگر آپ غور فرمائیں تو آج کے دن خداوند عالم سے جن باتوں کو ہم نے طلب کیا ہے وہ اللہ کی مرضی اور اللہ کی ناراضگی سے اپنے آپ کو دور رہنے کی دعا کی ہے۔ اس کے علاوہ توفیق طلب کی ہے کہ ہم اس کی اطاعت کرتے رہیں اور اس کی معصیت سے بچتے رہیں۔ بات جب ہوتی ہے رضائے خداوند عالم کی کہ اللہ کی مرضی آخر کیا ہے، اور ہم کیسے یہ معلوم کریں گے کہ خدا ہم سے راضی بھی ہوا یا نہیں؟ ہم پوری زندگی نماز، روزہ، حج و زکوٰۃ و خمس و جہاد سب کچھ کرتے جائیں، آخر کیسے یہ سمجھیں گے کہ ہم سے خدا راضی ہو چکا ہے؟ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کی روایات سے استفادہ کرتے ہوئے علماء اور مفسرین نے یہ جواب دیا کہ اگر آپ یہ دیکھنا چاہیں کہ آپ سے خدا راضی ہوا یا نہیں راضی ہوا، یا پھر کتنا راضی ہوا اور کتنا نہیں، تو پھر آپ اپنی ذات کو دیکھیں، اپنے وجود پر نگاہ ڈالیں اور یہ دیکھیں کہ آپ خدا سے کتنا راضی ہیں، اور اگر راضی ہیں تو پھر اس کی تعداد کتنی ہے یا اتنی اس کی مقدار کیا ہے، کتنے درجے تک آپ خدا سے راضی ہیں، یا کتنی حد تک خداوند عالم کے کاموں سے آپ رضایت رکھتے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان خداوند عالم کے فیصلوں کے اوپر معترض ہے یا پھر سر کو جھکا کر راضی برضا کہتا ہوا نظر آتا ہے۔ خداوند عالم کی عطا کے اوپر وہ شاکی ہے یا پھر وہ شاکر ہے؟ اللہ کی طرف سے آنے والی بلاؤں پر وہ جزا اور فضا کرتا ہے یا پھر صبر اور شکر کے سجدے بجا لاتا ہے؟ انسان جس حد تک خداوند عالم سے راضی ہوتا ہے، پلٹ کر خداوند عالم بھی اس سے اتنا ہی راضی ہو جایا کرتا ہے۔ لہٰذا بہت سی آیات کے اندر اور بہت سی احادیث اور روایات کے اندر ہمیں جب مفہوم رضایت کو تلاش کرنا ہوتا ہے تو وہاں راضیہ اور مرضیہ ساتھ میں نظر آتے ہیں۔ مثلاً نفس مطمئنہ کے لیے سورہ فجر میں آواز آتی ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ اے نفس مطمئنہ، اپنے پروردگار کی طرف پلٹا کہ تو راضی بھی ہے اور مرضی بھی، یعنی تو بھی خدا سے راضی ہو چکا ہے، اور چونکہ تو خدا سے راضی ہے لہٰذا خدا بھی تجھ سے راضی ہو چکا ہے۔ خداوند عالم کی رضایت کی مقدار بھی ہماری رضایت کے مطابق ہے۔ مثلاً ہم خدا کی تقسیم پر کتنے فیصد راضی ہوتے ہیں اور کتنے فیصد ناراضگی کا اظہار کرتے ہیں۔ جو فیصد ہمارا ہوگا خدا کی رضایت کا بھی فیصد وہی ہو جایا کرتا ہے۔ لہٰذا ہم کو یہ دکھائی دیتا ہے کہ رضایت کے معاملے میں چہردہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام اپنے پورے وجود کو خداوند عالم کے حوالے کر چکے ہیں، اور اللہ کی ہر رضا کے اوپر راضی ہوتے ہوئے شکر کا سجدہ کرتے ہیں۔ تو پلٹ کر اب اللہ کی بھی رضایت کو اگر اس کائنات میں تلاش کیا جاتا ہے تو یہی آستانہ اہل بیت نظر آتا ہے کہ جن کے یہاں سے خدا اپنی رضایت کا اعلان کرتا ہے۔ کبھی یہ بستر پر رات میں سوتے ہیں تو ان کی مرضی کو خرید کر اپنی رضایت کا نمونہ پیش کرتا ہے،
اور کبھی پیغمبر اسلام کو مخاطب کرتے ہوئے کہتا ہے کہ عنقریب آپ کو اتنا عطا کر دیا جائے گا کہ آپ اپنے پروردگار سے راضی ہو جائیں گے، چونکہ جس حد تک آپ اپنے پروردگار سے راضی ہو گئے، پروردگار بھی آپ سے راضی ہو جائے گا۔ پھر مولا امام حسن مجتبیٰ اور مولا امام حسین کی سیرت ہمیں دکھائی دیتی ہے، اور حضرت صدیق کبریٰ فاطمۃ الزہرا صلوات اللہ علیہا کی زندگی بھی ہمارے سامنے ہے کہ جن کے القاب ان کی صفات کی عکاسی کرتے ہیں کہ ان القاب میں راضیہ اور مرضیہ دونوں شامل ہو جایا کرتے ہیں۔ الغرض کہنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ اگر حقیقی معنی میں ہم خدا کی رضایت کو طلب کر رہے ہیں آج کے روز، تو کوشش کریں کہ ہم بھی خدا سے راضی رہنا سیکھ جائیں، کہ اگر ہم خدا سے راضی ہو گئے تو پھر خدا بھی ہم سے پلٹ کر راضی ہو جائے گا۔ کون سی باتیں ہیں کہ جن سے اللہ کی رضایت ہم تک پہنچ سکتی ہے یا ہم خدا سے راضی ہو سکتے ہیں تاکہ خداوند عالم کے رضایت کا باب ہمارے اوپر آشکار ہو جائے؟ موجبات رضایت کی جب بات کی جاتی ہے تو سب سے پہلے ہے استغفار۔ اگر بندہ استغفار کرتا ہے تو خدا کی رضایت اس کے شامل حال ہوتی ہے، کیونکہ استغفار کا مطلب یہ ہے کہ یہ اپنے ماضی کے کیے ہوئے کارناموں پر پشیمان ہو کر اس بات پر راضی ہو چکا ہے کہ آستانہ خدا پر آ کر اپنے گناہوں کو اپنی زبان سے جاری کرے، اقرار کرے، تاکہ خدا کی رحمت کے صدقے میں اس کے گناہ معاف ہو جائیں۔ لہٰذا خدا کی رضایت کے لیے استغفار سب سے بہترین ذریعہ ہوا کرتا ہے۔ نمبر 2، زیادہ صدقہ دینا۔ جب انسان صدقے کی تعداد کو بڑھا دیتا ہے اور مقدار کو بڑھا دیتا ہے تو اللہ اس کے اس عمل سے راضی ہوتے ہوئے اس کی شخصیت سے بھی راضی ہو جایا کرتا ہے۔ تیسرا عمل کہ خدا کی رضایت کے لیے ہے تن پروری نہ کرنا۔ اللہ نے ہم کو 2 چیزیں دے کر اس دنیا میں بھیجا ہے، ایک ہمارا تن یعنی بدن اور جسم ہے، اور ایک ہماری روح۔ اگر کوئی انسان اپنی روح پر توجہ کرنا چھوڑ دے اور تن پروری میں لگ جائے، اپنے اندام ظاہری و باطنی کو بہتر سے بہتر شکل دینے کی کوشش کرنے لگے مگر اپنی روح کی پرواہ نہ کرے، تو پھر خدا اس سے راضی نہیں ہوتا، بلکہ خدا اس سے راضی ہوتا ہے جو تصفیہ قلب کرتے ہوئے تزکیہ نفس کے راستے میں جا کر اپنی روح کی پرورش کرتا ہے اور اس کے اندر 4 چاند لگانے کی کوشش کرتا ہے، تو روح پروری کی بنیاد پر خداوند عالم بندے سے راضی ہو جایا کرتا ہے۔ اور ایک اور عمل جو اللہ کی رضایت کا سبب بنتا ہے وہ ہے تواضع اور فروتنی، کہ اس کے مقابلے میں استکبار اور گھمنڈ ہے جو خداوند عالم کو کسی بھی صورت قبول نہیں ہے، یہاں تک کہ اگر وہ بندہ خدا کہ جو 6000 برس میں 2 رکعت نماز پڑھے، اگر اس کے اندر بھی استکبار کے بیج پیدا ہونے لگیں اور اس کے اندر بھی استکبار دکھائی دینے لگے تو اللہ اسے راندہ بارگاہ خود قرار دے دیتا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ جس وقت ابلیس اور تمام ملائکہ سے یہ کہا گیا کہ آدم کے سامنے سجدہ کرو تو اس نے انکار کیا۔ اللہ نے کہا کہ آیا تو نے استکبار کیا یا اپنے آپ کو علیین میں سے سمجھتا ہے؟ تو پھر اس نے یہ کہا کہ میں ان سے افضل ہوں۔ گویا استکبار کی بو اور خو اس کے اندر محسوس کی جا سکتی تھی، اور یہ استکبار یعنی اپنے آپ کو بڑا سمجھنا نگاہ قدرت میں اتنا زیادہ بار گزرا کہ اپنی بارگاہ سے خارج کرتے ہوئے ابد کے لیے ملعون قرار دیا۔ لہذا استکبار سے خدا کی ناراضگی کا حصول ہوتا ہے، اور اس کے مقابلے فروتنی یعنی تواضع سے خدا کی رضایت حاصل ہوتی ہے۔ لہذا ہمارے ائمہ معصومین علیہم الصلوۃ والسلام نے کبھی بھی خدا نخواستہ معاذ اللہ نعوذ باللہ استکبار کا مظاہرہ نہیں کیا۔ جب آپ بڑے بڑے ظالم اور جابر بادشاہوں کے سامنے آئے تب بھی آپ نے خدا کی ذات کو بزرگ سمجھتے ہوئے تواضع اور انکساری سے ہی کام لیا، اور جس وقت بارگاہ خداوندی میں آ کر عبادت کے اعمال و افعال کو انجام دینا شروع کیا تو اس وقت بھی اپنے اعمال کو قلیل سمجھتے ہوئے گڑ گڑا کر خدا سے یہ عرض کی کہ خدایا ہمارے مختصر اعمال کو قبول فرما، اور یہ کہنا کہ مختصر اعمال کو قبول فرما اپنے آپ میں تواضع اور انکساری کی نشانی ہے۔ خداوند عالم سے دعا ہے کہ اس ماہ مبارک رمضان میں ہماری تمام حاجات کو قبول کرے اور ویسا بندہ بنا دے جیسا بندہ وہ ہمیں دیکھنا چاہتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔